وہ چشمش مست ہو کر سو چکی تھی، مگر وہ اپنے نچلے بیڈ والی اس ڈرپوک سی لڑکی کی نیند اپنی گول گول چمکتی ہوئی آنکھوں میں قید کر چکی تھی۔ کافی دیر پڑا رہنے کے بعد وہ اٹھی اور ونڈو کے قریب آ بیٹھی۔ آسمان پر جگمگاتے ہزاروں لاکھوں ستارے اسے الجھا رہے تھے۔ وہ اس وشال آسمان پر اپنی پوری شان سے چمکتے چاند کو بنا پلکیں جھپکے دیکھ رہی تھی۔ دسترس سے باہر خوبصورت زندگی کا ہر موڑ ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ ماضی ایک ایسا کنواں ہے جس سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنا آپ زخمی کرنا پڑتا ہے۔ ہنا نے اچانک اسے دیکھا۔ وہ سو رہی تھی۔ اتنی بڑی باتیں آخر ایک چھوٹی سی بچی کیسے کر سکتی ہے؟ ہاں، اس نے مشکل زندگی گزاری، مگر اتنی سی زندگی میں تجربہ کار باتیں تو کوئی سمجھدار انسان ہی کر سکتا ہے۔ وہ الجھ رہی تھی۔ آسمان پر جگمگاتا وہ 15ویں کا مکمل چاند کافی روشن اور پر نور تھا۔ سو جاؤ ہنا، تمہیں وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ جادوئی دنیا ایک چھلاوا ہے جس میں جتنا کھوتی چلی جاؤ گی اتنا ہی اپنے وجود پر اختیار کھو دو گی۔ ایک بھاری اور عجیب سی آواز پر ہنا ایک دم چونکی۔ وہ عجیب آواز! فدار نے بستر سے منہ نکالے اسے دیکھا۔ وہ کونے میں چھپی اس کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ فدار، تمہاری آنکھیں! اس نے بستر منہ تک تان لیا اور وہ کونے میں دبکی بیٹھی۔ دھیرے دھیرے لرزنا شروع ہوئی۔ وہ فدار تو نہیں تھی تو کون تھی؟ یہ پہیلی اب ہنا کو خود ہی سلجھانی تھی۔ یگید کے آفس میں پھیلی خاموشی پر الجھتی ہوئی مروہ صارف سمیت اس کے روبرو کھڑی اس کے پرکشش چہرے پر ایک بیزاریت دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش تھا۔ وہ ہنس مکھ سا لڑکا کافی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ یہ تمام فائلز آج مجھے ریڈی چاہیے اور کوئی کوتاہی نہیں۔ انہیں ریڈی کر کے مجھے ای میل کر دینا مروہ۔ جا سکتی ہو تم دونوں۔ وہ کرسی گھماتا رخ موڑ چکا تھا۔ مروہ نے فائلز اٹھاتے ایک نگاہ اسے اور پھر صارف کو دیکھا اور وہ دونوں اس کے آفس سے باہر نکلے۔ وہ کافی پریشان ہیں۔ مجھے لگتا تھا عثمان بے یہ فیصلہ سمجھداری اور تحمل سے کریں گے، مگر آخر اچانک انہیں کیا ہوا؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے؟ دو زندگیاں خراب کرنے کی آخر کیا تک بنتی ہے؟ ایک فضول سی ضد۔ ہاں، مروہ نے فائلز ٹیبل پر پھینکتے بیزاری سے کہا۔ میں بھی حیران ہوں، یگید بھائی جیسا انسان بھلا انہیں کہاں مل سکتا ہے؟ اور رہی بات حولیہ کی حفاظت کی، تو یگید اور سلطان بھائی کے ہوتے اسے کچھ ہو سکتا ہے بھلا؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں۔ مگر عثمان بے، مروہ نے سر پر ہاتھ رکھتے جھٹکا۔ ان نیلی آنکھوں میں گہری سرخی لیے وہ سنجیدہ شخص بظاہر تو اپنے کام میں ڈوبا تھا، مگر اس کی سوچوں کا رخ کسی اور ہی طرف تھا، جسے وہ جتنا جھٹکتا وہ اتنا ہی ان ظالم آنکھوں میں نقش ہوتا جاتا۔ وہ خود پر اپنا اختیار کھو چکا تھا۔ آخر کیسے؟ فقط کسی کو ایک نظر دیکھ لینے سے ہماری آنکھیں، ہمارا دل ہم سے بغاوت کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے حکم پر چلنے والی آنکھیں اور ہماری حدود کے دائرے میں رہنے والا دل ہم سے انجان کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم بے بس کیوں ہو جاتے ہیں؟ سمندر کنارے کمر پر ہاتھ باندھے بظاہر خاموش کھڑا وہ سنجیدہ انسان اپنے اندر چلتی سوالوں اور بغاوتوں کی جنگ سے لڑتا خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ اس کے موبائل نے اپنے ہونے کا احساس دلایا تو وہ سرخ آنکھیں ایک پل کو بند ہوئیں۔ اسکرین پر جگمگاتا پیغام دیکھتے وہ اپنے کندھے جھکا گیا اور چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے قدم روک نہ سکا۔
گلی کی نکڑ پر نصب وہ خوبصورت سی پھولوں کی دکان، نہ جانے کتنے ہی احساسات، کتنے ہی بکھرے رویے، کتنی ہی امیدیں خود میں سمائے ہوئے تھیں۔ اسے اپنے قدم بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ وہ رکا مگر رک نہ سکا۔ اندر داخل ہوتے ہی ان نیلی سرخی سے بھرپور آنکھوں کو جیسے کچھ پلوں کے لیے قرار نصیب ہوا تھا۔ سفید رنگ کی مکمل فراق پہنے، نیلے رنگ کا حجاب اوڑھے، وہ ایرگل کے ہمراہ چڑھنے کے قریب بیٹھی بے ڈھنگی سی شیپس کے گلدان بنانے میں مصروف تھی۔ ارے خوش آمدید میرے بچے، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ۔ عشا نے ایرگل کی بات پر مڑ کر دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ مسکراہٹ تھی کہ کوئی تیز اور نوکدار نیزہ جو اس بے لگام دل پر کسی بے رحم ضرب کی طرح ثبت ہوا تھا۔ وہ جبڑے میچے خود پر ضبط کر گیا۔ مرحبا عثمان بے۔ وہ اٹھی اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر آ کھڑی ہوئی۔ مرحبا حیات، زندگی، وہ دل ہی دل میں بولا۔ کیسے ہیں آپ؟ اور حولیہ کیسی ہیں؟ بہترین، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ایرگل نے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم ذرا ان سے پوچھو انہیں کیا چاہیے، یہ گلدان دھوپ میں رکھ دوں میں؟ عشا نے اسبات میں سر ہلایا۔ ایرگل نے گلدان تھامے اور وہ شاپ سے باہر ہوئیں۔ آپ کو پھول چاہیے؟ بتائیں کون سے؟ وہ مڑی اور کچھ فاصلے پر نصب پھولوں کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ عثمان نے ایک سرخ پھول گلدان سے نکال کر تھاما اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ہاں، وہ ایسی ہی تھی، خود میں سما لینے والی، سکون دہ، خوبصورت، بری آنکھوں کی زندگان میں قید کر لینے والی۔ سفید رنگ میں وہ معصوم سی اپسرا اس سنجیدہ شخص کو اپنی حدود توڑنے پر مجبور کر رہی تھی۔ مگر وہ بے بس تھا۔ وہ سلطان کی تھی اور عثمان بے کو اسے اس نگاہ سے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر بولی۔ عشا کے ہاتھ مٹی سے لت پت تھے۔ وہ گہری سانس بھرتی بینچ پر آ بیٹھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ وہ کچھ فاصلے پر ہوئی تو وہ اس سے قدرے فاصلے پر بینچ پر آ بیٹھا۔ عشا نے بغور اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکا۔ آپ پریشان ہیں؟ کس وجہ سے؟ کیا حولیہ کی وجہ سے؟ اگر اس کی وجہ سے ہیں تو آپ فکر مت کریں، یہ گیت بھائی بہت اچھے ہیں، وہ اس کی بہت حفاظت کریں گے۔ وہ گردن جھکا گیا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور، کیوں نہیں؟ وہ مٹی سے بھرے ہاتھ اپنی گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ اس کی سفید فراق مٹی سے لپٹ رہی تھی مگر اسے افسوس نہیں۔ عثمان نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک ٹوٹا اور بکھرا ہوا انسان مزید بکھر اور ٹوٹ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ عشا نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا نہیں تھا وہاں؟ بے بسی، ضبط، محبت، درد، کرب سے بھرپور وہ نیلی آنکھیں نہ جانے کیوں اسے کچھ پل خاموش رہنے پر آمادہ کر گئیں۔ عشا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دوڑی۔ اسے وہاں جانا چاہیے جہاں ٹوٹے ہوئے وجود جوڑ دیے جاتے ہیں، جہاں بکھری ہوئی امیدیں سمیٹ کر سنبھال لی جاتی ہیں، جہاں انسان ایک نئے سرے سے جنم لیتا ہے۔
وہ رکی، اور کہاں ہے وہ سراپائے سکون؟ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ وہ ایک پل میں پہچان گئی۔ رب کی بارگاہ، وہ مقدس جگہ جہاں روحوں کو سکون ملتا ہے۔ ہمیں رب سے جڑنا چاہیے۔ عثمان بے نے سختی سے آنکھیں میچیں، اور پھر وہاں کیا بے قرار دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے؟ کیا پھر ہمارے بے قابو وجود کو لگام ڈال دی جاتی ہے؟ کیا پھر اس دل آتش کو راحت بخش دی جاتی ہے؟ وہ مسکرائی۔ ایک بار اس کی حضور سجدہ کر کے اپنی تکلیف بیان کر کے تو دیکھیں، جواب آپ کو مل جائے گا۔ وہ کندھے جھکا گیا۔ ارگل نے شاپ میں داخل ہوتے اسے دیکھا۔ وہ رکی۔ کیا بات ہے برخوردار، آج پھول نہیں چاہیے کیا؟ وہ اٹھا۔ بس کچھ ڈھونڈنے آیا تھا۔ ملا کیا؟ ارگل نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں شاید۔ مل گیا ہے تو سنبھال کر رکھنا۔ عثمان بے نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ وہ مسکرایا اور شاپ سے باہر ہوا۔ ارگل نے اسے اشارہ کیا اور وہ گھر کی طرف چل دی، مگر وہ الجھ رہی تھی۔ آخر کیا تھا اس شخص کی نگاہوں میں؟ عشاء کی نگاہ اس جگہ پڑی جہاں وہ برا جوان تھا۔ اس کی نگاہ وہاں پڑے ایک سرخ اور ایک سفید رنگ کے پھولوں پر پڑی۔ وہ دو پھول ہی تمام تھے۔ وہ انہیں دیکھتی الجھی، مگر ارگل کی آواز پر اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے ساتھ بالکونی میں کھانے کی میز ترتیب دینے لگی۔ اندھیرے کونے سے ٹیک لگائے وہ پیارا سا لڑکا اس خوبصورت سی بالکونی میں بغور دیکھنے میں مصروف تھا، مگر وہ کھڑکی بند تھی۔ وہ اپنے اندر اٹھتے اس نامعلوم طوفان کو شانت نہیں کر پا رہا تھا۔ آہ، یہ دل آخر کب نکل گیا میرے ہاتھوں سے؟ کب یہ اس خوبصورت بالکونی میں جا گرا اور وہ جنگلی لڑکی اسے اٹھا کر اپنی نیلی ڈائری میں چھپا گئی؟ میں بے وقوف دیکھتا ہی رہ گیا۔ آہ بیٹا، تیرے تو لگ گئے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس بالکونی کو دیکھتا آہ بھر گیا، مگر وہ کھڑکی اب کھلتی نہیں تھی اور وہ ڈھہ گیا۔ انسان معمول کے مطابق روز اس کے کھلنے کا انتظار کرتا، تھکا ہارا مزید تھکن سے چور ہو جاتا، مگر وہ کھڑکی نہ کھلتی، اور اس پردے کے پار قید وہ پری بے بسی سے اسے یوں خوار ہوتا دیکھ کر خود کو کوستی۔ ایک مکمل دن خوار ہونے کے بعد وہ تھکا ہارا لڑکا اب کل کے لیے امید دل میں امید جگائے اپنے قدم موڑ گیا۔ عثمان بے سے وہ اب کم ہی بات کرتی تھی اور اس کی ہر بات کا مختصر اور نامعلوم سا جواب دیتی۔ وہ دونوں ہی ایک جیسے تھے، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ ایک کے احساسات چھن چکے تھے اور ایک سے چھینے جا رہے تھے۔ بھائی جان، مجھے آپ سے میں فضول باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ حولیہ نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ فضول آپ کے لیے ہوں گی، میرے لیے نہیں۔ یہ اہم ہے، میری زندگی کا ایک بہت خاموش، وہ چلایا، اور وہ نازک سی لڑکی ایک دم کپ کپائی۔ اب تم اتنی جرأت کرو گی؟ وہ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کر ایک طرف ہوئی۔ آپ کیوں اتنے بے رحم ہیں آخر؟ کیوں آپ میں احساس نہیں؟ آپ اتنے سخت کیوں ہیں بھائی؟ حولیہ خاموش ہو جاؤ، میں نہیں چاہتا تم پر مزید سختی کروں۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔
آخر اور کتنی سختی کر سکتے ہیں آپ؟ وہ بلند آواز میں چلائی۔ اپنی آواز آہستہ رکھو حولیہ، تم اپنی حد پار کر رہی ہو۔ وہ ایک دم اٹھ کر اسے کندھوں سے تھام گیا۔ مت دے مجھے اذیت، میں نہیں برداشت کر سکتی۔ آپ کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ آخر آپ کیوں؟ عثمان نے اسے کندھوں سے تھامے جھٹکا۔ ہوش میں آؤ حولیہ، کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم؟ کیا تم بھول چکی ہو؟ لڑکیوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ کیا تم اپنی حدود بھول چکی ہو؟ وہ بلند آواز میں دھاڑ رہا تھا۔ جب اچانک اسے کسی نے کندھوں سے جکڑتے اس نازک سے وجود سے دور دھکیلا۔ حولیہ اور عثمان بے نے بیک وقت دیکھا۔ وہ بے ترتیب سا حولیہ لیے لمبا سا لڑکا آنکھوں میں غصہ اور دہشت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تیری اتنی ہمت؟ عثمان بے نے اسے گریبان سے جکڑا۔ تو نے جرأت کیسے کی یہاں آنے کی؟ مار ڈالوں گا تجھے۔ بھائی جان، وہ بلند آواز میں چلائی۔ حولیہ تم جاؤ یہاں سے پلیز۔ یگیت نے لب بھینچے۔ وہ نام گردن ہلا گئی۔ عثمان بے نے ایک جھٹکے سے اسے دیوار میں دے مارا۔ وہ جو اپنی جگہ شل کھڑی تھی، دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی ہی تھی کہ عثمان بے نے اسے بازو سے کھینچتے دور کیا۔ بیگی نے عثمان کے ہاتھوں سے اس کا بازو چھڑاتے اسے گریبان سے جکڑا۔ اگر تم نے اسے تکلیف پہنچائی تو میرا جنون دیکھے گا، اور تو دیکھ نہیں پائے گا عثمان۔ تجھے جو بھی تکلیف ہے مجھ سے ہے۔ تم نے اگر اسے ایک سخت ہاتھ بھی لگایا یا دوبارہ اس کے ساتھ بلند آواز میں بات بھی کی تو تیری جان نکال دوں گا میں۔ وہ بلند آواز میں دھاڑ رہا تھا۔ میری بہن ہے وہ، میری زندگی ہے وہ۔ یگیت بلند آواز میں چلایا۔ حولیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی کھلی آنکھیں شل ہوئیں۔ عثمان بے اسے گھسیٹتا ہوا لان میں دھکیل گیا۔ حولیہ جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت، یگیت نے بلند آواز میں کہا تو وہ ایک منٹ بھی وہاں رکنے کی بجائے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی کمرے میں بند ہوئی۔ نکل جا یہاں سے، ورنہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ تجھے اس کا انجام بھگتنا پڑے گا عثمان۔ گیٹ آؤٹ، وہ چلایا۔ یگیت نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ کتنی دفعہ نکالے گا آخر؟ میں پھر آ جاؤں گا۔ اور رہی بات زندہ واپس نہ جانے کی تو شوق سے مار ڈالنا مجھے، اور پھر تو اسے اپنی آنکھوں سے مرتا دیکھے گا اور تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ عثمان بے کے اشارے پر دو ہٹے کٹے گارڈز اسے بازوؤں سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ اگلی دفعہ کے لیے تیار رہ عثمان، یہ ڈھیٹ اب ہار ماننے والا نہیں۔ وہ بلند آواز میں ہنسا، اور اس کی ہنسی عثمان کے غصے میں پٹرول ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ وہ غصے سے بھرپور سرخ آنکھیں لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک کونے میں لگی ہچکیاں بڑھتی لرز رہی تھیں۔ کیوں آزما رہی ہو تم مجھے؟ میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا حولیہ۔ آپ مجھے مار رہے ہیں بھائی جان۔ وہ مضبوط شخص زمین پر ڈھیر ہوا تو وہ ایک دم بڑھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ آپ ایسا کریں، آپ اپنے ان ہاتھوں سے میری جان لے لیں، مار ڈالیں مجھے۔ آپ کی ہر فکر دور ہو جائے گی، آپ آزاد ہو جائیں گے بھائی جان۔ میں ایسی زندگی نہیں چاہتی، مجھے سانس نہیں آتی۔
یہاں گھٹ رہی ہوں میں، اور کسی دن یہیں اس محل کے کسی کونے میں یہ گھٹن زدہ وجود آپ کو بے جان ملے گا، آپ کو بے جان ملے گا بھائی جان۔ آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے مار دیں، مجھے کوئی غم نہ ہوگا۔ خدا کے لیے بھائی جان۔ وہ بے قابو ہو چکی تھی۔ اس کی چیخیں اس انسان کے دل پر تیر کی طرح لگتی، اسے اپنے حواس کھونے پر مجبور کر رہی تھیں۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ حولیہ، میں بے بس ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا مزید، خاموش ہو جاؤ، مت آزماؤ مجھے۔ وہ اٹھا اور 2 قدم چلا، اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر آ گری۔ میں اسے چاہتی ہوں بھائی جان، وہ رندی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ عثمان کے بڑھتے قدم تھمے۔ مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی گردن جھکائے کسی مجرم کی طرح اعتراف کر رہی تھی۔ وہ تھمے قدم گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا، اپنا بے جان وجود گھسیٹتا ہوا۔ وہ کمرے میں آتا زمین پر ڈھیر ہوا تھا۔ 32 سال کا وہ سلجھا ہوا آدمی اپنے وجود سے نکلتی جان پر بے بس تھا۔ وہ ساکت ہو چکا تھا اس خاموش کمرے میں، جہاں سے کبھی اونچا ہنسنے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ آج بے بسی سے بلند آوازوں میں رونے اور چلانے کی آوازیں سنتا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ سننا نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوراً اسے سننا پڑ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے آنکھیں موند گیا۔ وہ سفید رنگ اس کے حواسوں کے سامنے رقص کرتا، اسے اپنے رہے سہے اعصاب بھی کھونے پر مجبور کر رہا تھا۔ عثمان بے، ہمیں رب سے جڑنا چاہیے، وہاں بکھرے ہوئے وجود سمیٹ لیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے کانوں پر رکھے ہاتھ مضبوط کیے۔ عثمان بے، ہاں، انہیں جانتی ہوں کچھ۔ یہ سفید رنگ، وہ بلند آواز میں چلایا، اور وہ مضبوط شخص اپنے حواس کھو چکا تھا۔ زمین پر بے بسی کی حالت لیے ڈھیر ہوا وہ شخص کچھ پلوں کے لیے سکون میں جا چکا تھا، مگر وہ زیادہ دیر نہیں تھا۔